بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ جو رمضان المبارک کے 20 تاریخ کو واقع ہوا، یعنی جب فتح مکہ کیا گیا، وہ تاریخ جو تھی 20 رمضان المبارک کی تھی۔ فتح مکہ جسے فتح عظیم بھی کہا جاتا ہے، عہد نبوی کا ایک غزوہ ہے جو 20 رمضان سن 8 ہجری مطابق 10 جنوری سن 630 عیسوی کو پیش آیا۔ اس غزوے کی بدولت مسلمانوں کو شہر مکہ پر فتح نصیب ہوئی اور اس کو اسلامی قلمرو میں شامل کر لیا گیا۔ اس غزوہ کا سبب قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان میں ہوا تھا، یعنی قریش مکہ نے اپنے حریف قبیلہ بنو دائل بن بکر بن عبد المنات بن کنانہ، اس کی ایک خاص شاخ جسے بنو ثنافہ کہا جاتا ہے، انہوں نے بنو خزاعہ کے خلاف قتل و غارت میں مدد کی تھی، اور چونکہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حریف قبیلہ تھا، اسی لیے اس حملے کو قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا گیا جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان میں ہوا تھا۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے۔ اسی معاہدے کے خلاف ورزی کے جواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ نے ایک عظیم الشان لشکر تیار کیے جو 10,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ لشکر آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ مکہ پہنچ گیا اور بغیر کسی مزاحمت کے مکہ میں پرامن طریقے سے داخل ہو گیا، سوائے ایک معمولی سی جھپٹ کے جس کے سپہ سالار خالد بن ولید کو اس وقت سامنا ہوا جب قریش کی ایک ٹولی نے عکرمہ بن ابی جہل کی قیادت میں مسلمانوں سے مزاحمت کی، اور پھر خالد بن ولید کو ان سے قتال کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں 12 کفار مارے گئے اور باقی بھاگ گئے، جبکہ 2 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ مکہ میں داخل ہوئے اور لوگوں کو اطمینان ہو گیا تو کعبہ کے پاس آئے اور اس کا طواف کیا۔ اثناء طواف کعبہ کے ارد گرد موجود بتوں کو اپنے پاس موجود تیر سے گراتے اور بڑھتے جاتے۔ جعل الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جعل الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، جعل الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ ترجمہ: حق آن پہنچا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل ایسے ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے۔ اور پڑھتے جعل الحق وما یبدئ الباطل وما یعید۔ ترجمہ: حق آ چکا ہے اور باطل میں نہ کچھ شروع کرنے کا دم ہے اور نہ دوبارہ کرنے کا۔ کعبہ میں بتوں کی تصویریں آویزہ اور ان کے مجسمے نصب تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ نے ان کو بھی ہٹانے اور توڑنے کا حکم دیا، جس کی تعمیل کی گئی۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ نے بلال ابن رباح کو حکم فرمایا کہ کعبہ کے اوپر چڑھ جائیں اور اذان دیں۔ بلال کعبہ کے اوپر چڑھے اور اذان دی۔ فتح مکہ کے بعد ایک کثیر تعداد
حلقہ بگوش اسلام ہوئی، جس میں سرفہرست سردار قریش و کنانہ ابو سفیان اور ان کی بیوی ہندہ ابن عتبہ ہیں۔ اسی طرح اکرمہ ابن ابو جہل، سہیل ابن عمرو، سفیان ابن امیہ اور ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ کے اسماء کرام قابل ذکر ہیں۔ اس طریقے سے مکہ کو فتح کیا گیا 20 رمضان المبارک کو۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یس کے اسلامک ٹی وی کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔